أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الصادق آل محمد جعفر بن محمد علیہم السلام انہ قال فی دعاء معروف بدعاء العلقمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احینی حیات محمد وذریتہ وامتنی مماتہم وتوفنی علی ملتہم واحشرنی فی زمرتہم ولا تفرق بینی وبینہم طرفۃ عین ابدا فی الدنیا والآخرہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. زائر حسین، فرزند حسین، وارث حسین، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق عاشور کے دن اپنے آقا کی زیارت کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. جو دعا پڑھتا ہے اس میں دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے بے حساب اور بے شمار احسانات ہیں میرے اوپر، اور ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کا شرف عطا کیا، دین تک پہنچایا، صراط مستقیم تک پہنچایا، مودت و محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کی نعمت عطا کی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ذرا سیکھتا ہے. مالک، ان میں سے کسی چیز میں میرا کوئی دخل نہیں تھا. تیرے بھیجے ہوئے ہادیوں میں سے ہمارے پہلے امام، ہمارے مولا امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے صباح میں اس حقیقت تک ہم کو پہنچایا ہے: الہی ان لم تبتدنی الرحمت منک بحسن التوفیق فمن السالک بی الیک فی واضح الطریق. اے میرے پروردگار، اگر تیری طرف سے تیری رحمت نے پہل کر کے مجھے توفیق نہ دی ہوتی اور میرا سہارا نہ بنی ہوتی تیری رحمت، میرے لیے حالات نہ فراہم کیے ہوتے، یہ یا علی سکھانے والی زبان باپ سے نہ ملی ہوتی، یہ یا حسین بتانے والی ماں نہ ملی ہوتی، تو مجھے کون تھا جو اس کھلی ہوئی ہدایت کی راہ پر لے کے آتا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں
جو اس شاہراہ پر، جو شاہراہ ایمان ہے، جو شاہراہ ہدایت ہے، جو شاہراہ نجات ہے، محمد و آل محمد کا دین ہے، اہل بیت کا مذہب ہے، کتنے لوگ ہیں جس پر آئے ہیں۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ سہارا دیا تیرے کرم نے، اور مجھے وہ گود مل گئی، وہ انگلی پکڑ کے چلانے والا باپ مل گیا، وہ بزرگ مل گئے جنہوں نے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دی اور عادتوں میں ان کی اطاعت شامل کر دی۔ اب مالک ایک اور کرم تجھ سے چاہیے، اور وہ کرم یہ ہے کہ یہ محبت اس طرح سے میری زندگی پہ قبضہ کرے کہ میری زندگی اہل بیت کی زندگی بن جائے اور میری موت ان کی جیسی موت ہو۔ اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ، اے پروردگار مجھے حیات دے اور زندگی دے، مگر کون سی زندگی دے؟ وہ زندگی دے جو تیرے پیغمبر کی زندگی تھی اور تیرے پیغمبر کی ذریت اور ان کے اہل بیت کی زندگی تھی۔ وَأَمِتْنِي مَمَاتَهُمْ، اور میرے مالک مجھے موت بھی انہی جیسی دے۔ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمْ، زندگی صرف ان کی راہ پہ بسر نہ ہو، سب سے بڑا حملہ شیطان تب کرے گا جب دم نکلنے کا وقت ہوگا۔ پروردگار اس وقت بھی میں انہی کے مذہب پر اور انہی کی ملت میں اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع کروں اور پھر انہی کے گھروں میں اٹھایا جاؤں۔ اور اے میرے مالک یہ سب تب ہو پائے گا جب زندگی یہ دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کہیں بھی پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی میرے اور اہل بیت کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہونے دے۔ کربلا کیا چاہتی ہے، اس عنوان سے جو مجالس پہلی محرم سے شروع ہوئی تھیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں مصائب کے شب ہیں، زیادہ تذکرے مصائب کے ہوں گے۔ آج جتنا ممکن ہے جو تذکرے اب تک کیے ہیں اور جو وعدے آپ سے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ سامعین وہ ہیں میرے سامنے جو روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں، کچھ وہ حضرات ہیں جو اب ان عزاداری کے آخری دنوں میں اپنے علاقوں سے، دور دراز کے علاقوں سے نکل کے اس مرکز میں عزاداری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور سارے عزاداروں کی مالک حفاظت فرمائے اور ان کے جذبے کو وہ راہ دے کہ جس راہ پہ چل کے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو سکے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی رضا بھی حاصل ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کربلا کیا چاہتی اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ تھا، اور اس میں یہ گزارش کی گئی کہ ہم زیارتوں میں مسلسل یہ کہتے ہیں اپنے آقا سے، اپنے آقاؤں سے اور خاص کر کے کربلا کے شہداء سے کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے جن کامیابیوں کی منزلیں آپ نے اے شہداء کربلا طے کی، جس میں جون بھی شامل ہیں، جس میں حر بھی شامل ہیں، جس میں وہب بھی شامل ہیں، جس میں زہیر بھی شامل ہیں، جس میں صرف اکبر و عباس نہیں ہیں۔ ہم بھی کہیں ان کے قدموں کی خاک بن کے کچھ پا لیتے، مگر معصومین نے ہم کو یہ بتا کے یہ سکھایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ جمل سے واپسی پر مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی مجاہد نے کہا تھا کہ مولا میرا بھائی جو دور ہے یہاں سے وہ بھی آپ کے پاس آتا اگر وہ بیمار نہ ہوتا یا اس کے ساتھ عذر نہ ہوتا، تو امام نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا دل تھا کہ نہیں تھا؟ امام اس نے کہا ہاں مولا۔ کہا پھر وہی نہیں، نسلوں میں جو آئیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ ان کے دل ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور
جن کے دل ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کا حج بھی سن لیجئے. زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے اے حسین آپ کو شہید کیا. اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا. اور صرف یہی نہیں جو کربلا میں یا اس کے ارد گرد اس زمانے میں موجود تھے. تیسری بد دعا کن کے لیے ہے؟ اللہ اپنی رحمتوں کو دور کر لے ان سب سے سمعت بذالک فرضیت بہ جو دور حسین میں نہیں ہیں، صدیوں کے بعد آ رہے ہیں، مگر کربلا میں ہونے والے ظلم کو سنتے ہیں تو اس پر راضی ہو جاتے ہیں. یعنی جن کے دل جن کے ساتھ ہیں ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا. بات آ گئی ذہن میں تو جوانوں کے لیے ایک گزارش عرض کر دوں. ہمارے تیسرے امام ہیں امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے. جب دنیا میں کوئی ظلم سے مارا جائے تو اسلام نے اس کے وارث کے ذمے حق رکھا ہے اس کا کہ وہ قصاص لے بدلہ لے، یا قصاص لے بدلہ لے، یا دیت لے جو اس کے بدلے میں جان کے بدلے جان لینے کے بجائے شریعت نے کچھ مقدار معین کی اتنا مان لے یا معاف کر دے. وارث عام طور پر بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ پہلے منزل کے ہیں، پھر اس کے بعد بھائی بہن، دوسرا دادا دادی نانا نانی چچا پھوپھی ماموں خالہ، یہ سب وارث ہیں. یہ قصاص کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور قصاص لینے کے حقدار ہوتے ہیں. مگر کربلا میں خون حسین کا انتقام کون لے گا؟ ان کی نسل میں آنے والا 12واں فرزند حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ انتقام لیں گے. مالک نے آخر ان کے بیٹے سید سجاد یا پوتے امام باقر علیہ السلام ان سب کے ذریعے یہ کام کیوں نہیں لیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انتقام آخری امام آ کے لیں گے، آخری امام آ کے لیں گے. تو چونکہ زیارت وارثہ کے کلمات آ ہی گئے تھے میری زبان پہ، میں نے چاہے جوانوں کو ایک رخ کی طرف متوجہ کر دوں. انتقام بیٹا لیتا ہے، پوتا لیتا ہے، قریب کے وارث لیتے ہیں، اتنی دور کی نسلوں کے بعد کوئی انتقام نہیں لیتا. لیکن ابھی آپ نے زیارت وارثہ کے کلمات سنے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، شہید کیا. لعنت ہو اس امت پر، اس گروہ پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، گھر جلایا، خیمے جلائے، چادریں چھینی، قیدی بنایا، تازیانے مارے. لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، لعنت ہو ان پر جنہوں نے اس داستان کو سنا اور راضی رہے. تو پتہ چلا کہ یزید 3 ہیں. ایک یزید وہ جس نے قتل کیا، ایک یزید وہ جس نے ظلم کیا، اور ایک یزید وہ جو اس ظلم اور قتل پر راضی ہے. اگر بیٹا یا پوتا انتقام لیتا تو صرف اس دور کے یزیدوں سے انتقام لیا جاتا، مگر اللہ نے آخری امام کے حوالے انتقام کی ذمہ داری کر دی تاکہ ہر دور میں آنے والے وہ یزید جو اس داستان ظلم پر راضی ہیں وہ گزر جائیں، تاکہ ہر یزید سے وارث حسین آ کے انتقام لے لے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہم دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں. ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ ہونا ہے تو کربلا کہتی ہے کہ پہچانو حسین کے ساتھ کون تھا اور حسین کا ساتھ کس نے چھوڑا. اس پر قدرے گفتگو آپ کی خدمت میں کی جا سکی ہے کہ حسین نے ڈھونڈ کے جنہیں بلایا ان میں وہ خوبیاں کون تھی جس کی بنیاد پہ بلایا. کہیں دین کا شعور اور سمجھ کہ جس کی بنیاد پر حبیب کو فقیہ کہہ کے بلایا، کہیں دین کی معرفت اور اس کا علم، کہیں شجاعت اور بہادری اور مزاج میں غیرت
یہ ساری چیزیں تھیں، کہیں ایثار، کہیں اطاعت کا بھرپور جذبہ، یہ وہ خوبیاں تھیں جن پر حسین نے اپنے ساتھیوں کو منتخب کر کے یہ کہا کہ میرے نانا کو بھی ایسے دوست نہیں ملے، میرے بابا کو بھی ایسے ساتھی نہیں ملے، میرے بھیا کو بھی ایسی ساتھی نہیں ملے، ان خوبیوں کو بھی پہچاننا ہوگا، اور وہ خرابیاں جن کی وجہ سے کچھ لوگ حسین کے مقابلے میں آئے پہچانتے تھے مگر لڑے، ایسا نہیں یہ بے معرفت نہیں تھے، ان کو معرفت تھی، آخرت کا یقین بھی تھا۔ ابن سعد نے جب فیصلہ کیا ہے کہ حسین کو شہید کریں گے تو جو شعر پڑے وہ صاف کہہ رہے تھے کہ میں وہ کر رہا ہوں جس میں آخرت تباہ ہونے والی ہے، مگر اس کے بعد بھی حسین کے مقابلے میں آ کے لڑ گیا، قاتل بن گیا۔ یہ کیا چیز تھی جس نے حسین کے مقابلے میں اس کو پہنچا دیا، جبکہ اسے حسین کی معرفت بھی ہے، آخرت پہ یقین بھی ہے؟ یہ تھی اقتدار اور پاور پر قبضہ کرنے کی ہوس، کہیں مال بچانا، کہیں جان کی محبت، کہیں اولاد کی محبت۔ میں سب تذکرے کر چکا ہوں، چونکہ کچھ حضرات آج آئے ہیں اس لیے میں مجبوراً پچھلی باتوں سے گفتگو کے رابطے کو جوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس گفتگو میں نام لیا تھا اس کا بھی، ضحاک ابن عبداللہ مشرقی، جو نماز ظہر تک حسین کے ساتھ عاشور میں رہا، لڑا، زخمی ہوا، مگر حسین کی تنہائی کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب دنیا میں حسین کامیاب ہو کے حکومت پہ قبضہ کرنے والے نہیں، تو چھوڑ کے چلا گیا۔ چھوڑنے کی وجہ پوری تفصیل پڑھ چکا ہوں کہ گھر والوں سے محبت، اولاد کی محبت اور معاملات، پیسوں کی لین دین کے مسائل، اس کو واپس لے کے گئے۔ میں نے یہی سے عرض کیا تھا کہ جب یہ خطرہ ہے اور اتنا بڑا خطرہ ہے کہ انسان یہاں تک پہنچ کے بھی دین سے پھر سکتا ہے، آخرت کو برباد کر سکتا ہے، حسین کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اور روز آپ مجالس میں جملہ سنتے ہیں، سید الشہداء جب مکے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو کوفے سے آتے ہوئے کئی لوگ ملے جن سے حسین نے وہاں کے حالات پوچھے، اور تھوڑے تھوڑے سے لفظوں کو بدل کے سب نے ایک ہی جواب دیا، قلوبہم معک سیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف کھچی ہوئی ہیں۔ بہت خطرناک ہے یہ صورتحال کہ دل ساتھ ہونے کے بعد بھی تلواریں کھچ جائیں مقابلے میں، اپنے محبوب پہ تلوار اٹھا لے۔ یہ فقہ یہی کہہ رہا ہے، فرزدق اور دوسرے لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ کوفے والوں کو قلوبہم معک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ میں اس بات پہ بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں، میرے جوانوں خاص کر کے سنو کہ آج دشمن اہل بیت، دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن تشیع سب جگہ کامیاب ہو چکا ہے، اب اس کا بھرپور حملہ صرف اور صرف تشیع پر ہے، اور وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو نجات کے راستے پہ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، انہیں کہاں نقصان پہنچایا جائے، اور اسی میں کہیں پیسے کے زور پر، کہیں پاور کو کی آفر کر کے، کہیں نظریات پھیلا کے مسلسل پیچھے لگا ہے کہ کیسے ہٹا دیا جائے، کیسے ہٹا لیا جائے، ان کو کیسے ہٹا لیا جائے، ان کو کیسے دور کر لیا جائے۔ اور ماضی تاریخ پوری کہہ رہی ہے کہ قلوبہم معک، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ دل ہو مگر آدمی اسی کے مقابلے میں اسلحہ کھینچ کے آ جائے، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک دین پر رہنا، ایمان پر رہنا، محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت پر رہنا، یہ ایک ایسی مہم ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے، ایک ایسی ہمارے چیلنجنگ بات ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت متوجہ رہیں کہ ہم کہیں کوئی دنیا کی کوئی چیز ہمیں آخری وقت میں ایمان سے ہٹا نہ لے جائے، اس طرف متوجہ رہیں۔ اور مذہب نے بھی ہم کو، اور مذہب والوں نے بھی ہم کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر ساری زندگی دین بچا کے نکل بھی گئے، ساری زندگی اہل بیت کی راہ پہ چلتے بھی رہے، تو آخری لمحے میں سب سے بڑا حملہ شیطان کرے گا۔ میں ایک سیرت کا نمونہ اور اصحاب ائمہ کی، اصحاب میں سے،
اور ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آخری وقت دین ہم سے نہ چھنے، اس دین کے چھن جانے کی کیفیت کا نام ہے عدیلہ عند الموت۔ موت کے وقت دین حق سے پھر جانا۔ آپ آخرت کی تفصیل میں جو کتابیں لکھی، میں اس میں ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں، ضرور پڑھیں میرے جوان، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، منازل الآخرہ، آخرت کی منزلیں۔ کسی چھوٹے سے سفر بھی آپ جاتے ہیں، گوگل کرتے ہیں وہاں کا ٹمپریچر کیا ہوگا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کون سا لباس لے کے جائیں، کیا دوائیں لے کے جائیں۔ تو لمبا سفر ہے آخرت کا، اس کی تیاری بھی ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے۔ اور اگر آج آپ گوگل ہی کریں، صرف ٹائپ کریں خالی، تو یہ کتاب فوراً ہاتھوں میں آ جائے گی، اور بہت کتابیں آ جائیں گی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کن کن اسٹیجز سے سفر آخرت میں ہمیں گزرنا ہے، تاکہ اس کے اعتبار سے تیاری کی جائے۔ پہلی منزل اس میں دم نکلنے کی ہے۔ شیخ عباس قمی نے جو کتاب لکھی ہے منازل الآخرہ، بہت ہے اس سبجیکٹ پہ، لیکن یہ بہت اچھی کتاب ہے، بھروسے کی کتاب ہے، معتبر روایات پہ مشتمل ہے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کر کے رکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز گھٹائی بڑھائی نہیں ہے۔ تقریباً انہوں نے، ان کی کوشش تھی، ہمیشہ عادت تھی کہ بغیر اہل بیت کے کوئی چیز وہ نہ لکھیں۔ منازل الآخرہ میں پہلی منزل انسان کے دم نکلنے کی ہے، اور اس کے بعد دوسری منزل ہے عدیلہ عند الموت، احتضار کی کیفیت طاری ہونا، دم نکلنے کی کیفیت طاری ہونا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی مشکل ہے اسی وقت ایمان کا چھن جانا، جس کے لیے شیطان کوشش کرے گا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خطرے کی طرف توجہ دیں، سب کچھ کرتے ہوئے، دین کی پوری پابندی کرتے ہوئے، واجبات انجام دیتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری سب کرتے بھی جا رہے ہیں، گناہوں سے حتی الامکان بچتے بھی جا رہے ہیں، مگر شیطان تھکتا نہیں، آخر وقت میں حملہ کرتا۔ اس کی خصوصی تیاری ہم سب کو کرنا چاہیے، اس وقت اس کے حملے سے بچ کے نکل جائیں۔ اس کا حملہ پیغمبر نے فرمایا کہ المؤمن بین خمسۃ شدائد، مومن 5 مشکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک مشکل سے کم ہمیشہ 2-4 رہے گا۔ اس کی زندگی ان 5 مشکلوں سے خالی ہونے والی نہیں ہے۔ کبھی کبھی مصیبتیں پڑھنے سوچنے لگتے ہیں کہ صاحب اتنی مصیبتیں پڑھ رہی، لگتا ہے ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ناراض ہو کے مصیبتیں ڈالتا ہے تو جگانے اور چونکانے کے لیے۔ جن پر کبھی مصیبت نہ پڑے انہیں زیادہ چونکنا چاہیے، ان کو معصومین نے متوجہ کیا ہے۔ چوتھے امام کا جملہ ہے کہ جس جسم میں کبھی کوئی بیماری نہ آئے وہ خطرناک ہے۔ اللہ ہم کو محبت کرتا ہے تو چونکاتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی کسی اور مصیبت ذریعے، کبھی پیسوں کی تنگی کے ذریعے ہماری غلطیوں میں چونکاتا ہے۔ البتہ اگر چونک جائیں تو الحمدللہ تب یہ امتحان ہے، اگر اس کے بعد بھی نہ چونکے تو یہ پھر مصیبت ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مومن 5 مصیبتوں میں سے کسی نہ کسی سے ہمیشہ مقابلہ کرتا ہے، اور حقیقتیں ہیں۔ پہلی مصیبت کون سی ہے؟ پہلی مصیبت مومن کی مصیبت مومن ہے۔ مومن یحسدہ، ہر مومن، امام پیغمبر کہتے ہیں 5 مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، پہلی مصیبت خود حضرت مومن۔ مومن، ابھی تعجب ہوا ہم کو مومن سن کے، اس سے آگے بڑھیے، اگر یہ 5 سنیے گا تو اس میں یہ بھی آئے گا مومن تو بہرحال مجھ سے دوسرا کوئی آدمی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت میں خود اپنے لیے ہوں، وہ بھی اسی میں ہے کہ مومن یحسدہ، وہ مومن جو اس سے حسد کرتا ہے۔ اب اس وقت تفصیلی گفتگو کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو جذبہ دیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور یہ بھی جذبہ دیا ہے کہ کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اتنا آگے بڑھیں، مگر یہ جذبہ جب شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو خود آگے بڑھنے کے بجائے دوسرے کو پیچھے کھینچنے کے لگ جاتے ہیں ہم، اور یہ مصیبت ہماری قوم میں اس وقت بہت زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ترقی کی رفتار کم ہے، ہماری طاقتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگی ہیں۔ اور یہ حسد جو کہلاتا ہے، اس میں بہت سنتے رہتے ہیں آپ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، سن لیجئے کہ حسد کی بیماری سب جگہ ہے، مگر انسانوں میں 2 قسموں کے لیے پیغمبر نے خاص کر کے فرمایا ہے۔ ایک کا ہے خواتین کے لیے اور دوسرے کا ہے علماء کے لیے۔ حسد کی بیماری ان 2 میں زیادہ ہے۔ تو آپ کے خلاف نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اہل علم سمجھتے ہیں، اگرچہ میں اہل علم نہیں ہوں،
سمندر کے کنارے کھڑا ہوا آدمی جس کی مٹھی میں خالی ریت کے چند ذرے ہوں، وہ کہاں اپنے کو عالم سمجھ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال تو یہ خطرہ سب سے زیادہ ہے، مگر یہ بیماری وہ بیماری ہے۔ ابھی جلوس ہم آپ نکال رہے ہیں، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں، آگے کھڑے ہونے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، پہلا نوحہ پڑھنے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، علم اونچا کرنے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تبرک لینے پہ ان کا یہ بٹا ہم یہ باتیں۔ آگے بڑھ جائیں یہ اچھی چیز ہے، دوسرے کو نیچا دکھائیں یہی تباہی۔ انہوں نے ایسا نوحہ پڑھا، میں ایسا پڑھ کے دکھاؤں، انہوں نے ایسی مجلس پڑھی، گئے تو صفی حیدر نگر سوچا کہ فلاں کی مجلس آج اتنی کامیاب رہی، اب میں اس سے اچھی پڑھ کے دکھاؤں گا۔ گئے، خالی گئے نہیں، تمہاری نیکیاں بھی گئی، تمہارا ایمان بھی گیا، دونوں فکرے ہیں۔ حسد کے کام دو ہیں، ایک نیکیوں کو کھا جانا اور ایک ایمان کو کھا جانا۔ تو بہرحال مومن کو مشکلات کا سامنا، ان میں ایک مشکل ہے مومن سے، اور مومن سے مشکل کیا ہے؟ مومن یحسدہ، وہ مومن مشکل بنا رہے گا جو اس سے حسد کرے گا۔ وہ لاکھ حسد کرے مگر وہ ہے تمہارے لیے مومن، لہذا مومن تو تمہارے لیے مومن رہے گا۔ حسد کرنے کی وجہ سے اس کی عزت تم ختم نہیں کر سکتے، وہ تو مومن رہے گا، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے مگر تم اس کے ساتھ بدسلوکی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری مصیبت کون سی؟ کہا یا تو مومن جو حسد کرے گا، اور منافق یبغضہ، یہ ایسے منافق سے پالا پڑے گا جس کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے، یہ عزادار ہے، کینہ ہے، یہ علی والا ہے، کینہ ہے، یہ ماتمی ہے، کینہ ہے، تمہیں اس سے بھی دوچار رہنا پڑے گا۔ یہ سب تجربے آپ کو ہیں۔ او کافر یقاتلہ، یا پھر تیسرا کون ہوگا؟ ایسا اللہ کا منکر، نبی کا منکر، امامت کا منکر، دین کا منکر، قرآن کا منکر، ان کا نہ ماننے والا جو تم سے لڑے گا۔ یہ تیسری مصیبت ہے۔ 5 مصیبتیں گنائی ہیں، چوتھی کون سی ہے؟ فرمایا آؤ نفس، ابھی تک تو سب باہر والے تھے، اب یہ 2 جو آ رہے ہیں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک کون؟ اور نفس، وہ نفس ہے، خود تمہارے اندر کی تمہاری خواہشات، آرزویں، تمنائیں، دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر چھپی ہیں۔ یہ نفس ہے تغری، جس کا کام تمہیں بہکانا ہے، اندر سے بہکا رہا ہے، کہیں گالی دلوائے گا، کہیں نامحرم پہ نگاہ ڈلوائے گا، کہیں حرام کھلوائے گا، یہ ہر وقت تمہارے پیچھے تمہارے اوپر لگا ہوا ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا، اس سے چوکنا رکھنا، جس کے لیے میں نے روایت آپ کو سنائی۔ 5ویں مصیبت کون سی ہے؟ فرمایا او شیطان یضلہ، ایک شیطان پیچھے پڑا جو ہر وقت اس کے گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور گمراہ کرنے پہ جب لگا ہے تو یہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ آخری حملہ مرتے وقت کرتا ہے۔ اسی لیے عدیلہ عند الموت کی بات معصومین نے کہی ہے کہ تیاری کرو کہ وقت موت تم سے تمہارا ایمان شیطان نہ چھیننے پائے۔ وہ تیاری کیا ہے وہ میں جلدی سے آپ کو سنا لوں۔ وہ تیاریاں جو معصومین نے بتائی ہیں، جنہیں میں نے اپنی محدود دائرے میں ڈھونڈ کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کچھ دعا ہے کرنے کی اور کچھ کام ہے کرنے کے۔ یہ ایک ایسا موضوع چھڑا ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے کہ وقت موت وہ کون سے کام ہیں جو انسان کا ایمان بچانے والے ہیں، اور انسانی زندگی میں روزمرہ کی وہ کون سے کام ہیں جو وقت موت انسان کا ایمان اس سے چھین لینے والے ہیں۔ لیکن جتنا آج وقت ہوتی بات آپ سے کر سکوں گا، ان میں ایک یہ ہے جو توجہ دیں گے، میں نے اشارتاً بات کہی تھی، ان میں سے ایک حکم یہ ہے، فخر المحققین، ہمارے علماء میں بڑے علم کے بڑی منزلوں پر فائز ہونے والوں میں علامہ حلی کے خاندان سے فخر المحققین گزرے ہیں۔ انہوں نے روایات اہل بیت سے نکال کے خلاصے کے طور پر لکھا ہے باقاعدہ کہ وقت موت آدمی نہ بہکے، اس کا عقیدہ اس سے نہ چھنے، اس کا ایمان اس سے نہ چھنے، اس کے لیے یہ کرے کہ اپنے عقیدوں کو ایک ایک کر کے سوچے، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، پھر اس کی دلیل بھی نکالے کہ اور اللہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ ایک ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ عادل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، نبوت ہے اس کی دلیل یہ ہے، پہلے نبی سے آخری نبی تک 1,24,000 نبی گزرے ہیں،
جن پر سب پر ایمان لازم ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ ان پر 4 کتابیں آئی ہیں، ان کی دلیل یہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ امام نبوت کے سلسلے کے خاتمے کے بعد اللہ نے ہدایت کے لیے سلسلہ امامت قائم کیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ صرف عقیدہ نہیں، میں دلیل کے امام 12 ہیں، نہ 6 ہیں، نہ 7 ہیں، نہ 8 ہیں، نہ 4 ہیں، نہ 52 ہیں، نہ 36 ہیں، نہ 32 ہیں، 12 ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے۔ آخری امام پردے غیب میں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے۔ یہ دنیا ختم ہوگی، برزخ کی زندگی آئے گی، اس کی دلیل یہ ہے۔ اس کے بعد آخرت آئے گی، اس کی دلیل یہ ہے۔ یہ تو میں نے موٹی موٹی باتیں گنائی ہیں، پھر ان کے جزیات ہیں۔ کم سے کم ان عقائد کو جو بنیادی عقائد ہیں مذہب اہل بیت کے، ان سب کو میں دلیلوں کے اپنے دماغ میں سوچے اور اس کے بعد دعا کرے۔ دعا کے کلمات عربی میں ہیں، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم ان عربی الفاظ کو یاد نہیں کر سکتے تو کوئی شرط نہیں کہ ضرور عربی کے الفاظ وہ دہرائیں ہم، مگر یہ دعا ہم کریں۔ دعا کیا کریں؟ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار، میں یہ اپنی امانت تیرے پاس رکھوا رہا ہوں۔ یہ جو میں مانتا ہوں، جو میری دلیلیں ہیں، یہ اپنی امانت میں تیرے پاس رکھوا رہا ہوں۔ اور تو نے کہا ہے کہ جس کی امانت رکھو، جب وہ مانگے تو اسے صحیح سالم واپس کرو۔ امانت کون رکھواتا ہے؟ جسے ڈر ہوتا میں حفاظت نہیں کر پاؤں گا، کیا مجھے پتا ہے میرے پاس سے کہاں کون چور کب آ جائے، کہاں دولت کی لالچ مجھ سے اس کے عقیدے کو چھین لے جائے، کہیں پاور کا شوق مجھ سے چھین لے جائے، اور کوئی نہیں تو شیطان چھین لے جائے گا۔ مالک میں تیری پاس یہ اپنی امانت رکھوا رہا ہوں، اور تو نے کہا ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت کو، جس کی امانت ہے، جب اس کو ضرورت پڑے اور مانگے تو پوری صحیح سالم کم و بیش کے کیے بغیر واپس کرے۔ مالک، وقت موت یہ امانت اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ جب میں وقت موت دنیا سے جانے لگوں تو اس وقت میرے دین اور مذہب کی امانت مجھے واپس کر دے۔ یہ ایک طریقہ اور ایک دعا اور ایک ہماری کوشش۔ میں لفظ عمل اس لیے نہیں کہا میں نے کہ عمل کا لفظ آتے ہی آپ کے دماغوں میں وہ ہرن کی کھال اور وہ زعفران اور تعویذ اور گنڈا اور 31 مرتبہ یہ اور 36 مرتبہ وہ آنے لگتا ہے۔ وہ عمل نہیں، عمل یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ عمل ہے جو آپ مجلس کر رہے ہیں، یہ عمل ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ تو خالی توہمات ہیں۔ تو ایک کوشش یہ ہے جس میں انسان کی دعا بھی شامل ہے اور اس کے کام بھی شامل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر دعا کے لیے معصومی نے کہا ہے کہ بغیر کوشش کی دعا ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینکا جائے۔ نہ کمان کے بغیر تیر نشانے پہ لگتا ہے، نہ کوشش کے بغیر دعا نشانے پہ لگتی ہے۔ ہمارے بہت سے بیچارے لوگ آتے ہیں، ابھی سامنے آیا کہ آج کل وہ ایک لعنتی گیم نکلا ہے۔ یہ سب حملے ہیں عزیزو آپ پر، انہیں پہچانیے۔ میسنسٹ، اسرائیل، دشمن تشیع، ایجنسیز، بلو ویل، یہ سازشیں ہیں جو آپ کے بچوں کو بچپن سے قتل و خون کے گیم دیے جا رہے ہیں، جن کا نام گیم رکھا ہے، جو خون بہانا، گولی چلانا، آگ لگانا، جلانا بچپن سے لاکھوں بار دکھلا دیتا ہے ٹیررسٹ بنانے کے لیے۔ یہ سب سازشیں ہیں میسنسٹ کی۔ اس ٹیررزم سے بچانا ہے اگر تو ان کی جگہوں پر اہل بیت کی داستانیں سناؤ، محمد و آل محمد کے ایثار کے واقعات انہیں دکھاؤ، انہوں نے کیسے جانیں دی ہیں، جانیں لی نہیں ہیں، کیسی قربانیاں دی وہ سکھاؤ۔ ایک صاحب کا فون آیا، میسج آیا کہ بلو ویل کا گیم یہ میرا بچہ کھیل رہا، کوئی دعا بتائیے جس کے ذریعے میں اس سے اسے بچا لوں۔ یہ دعا وہ والی دعا ہے جو کبھی قبول ہونے والی نہیں۔ کوشش کیجئے، اور دعا کرنا ہے تو بس جائیے، اٹھائیے صحیفہ کاملہ، اٹھائیے
صحیفے سجادیہ اٹھائیے، کس پریشانی کی دعا اس میں نہیں لکھی ہے؟ تربیت اولاد کی بہترین دعا لکھی ہے، وہ روز پڑھیے، روز اس کے اندر جو لکھا اس کی کوشش کیجیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو حملے چاروں طرف سے ہیں، ان حملوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ہوش مندی ضروری ہے۔ شیطان آخری وقت حملہ کرے گا، اس سے بچنے کے لیے پہلی کوشش یہ، پہلا عمل یہ۔ اب میں لفظ عمل بول رہا ہوں مگر یہ عمل وہ والا نہیں ہے 36 بار وہ 72 بار وہ والا، فلاں وقت اتنے بجے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں دن فلاں تاریخ سے شروع کرو اور فلاں تاریخ تک جاری کرو۔ ہم بہت گاؤں کے دیہاتی رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں ایسی چیزوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے گڑھنت ودیا۔ آپ سمجھیں، گڑھنا کہتے ہیں اپنی طرف سے بنانا، اس سے بنایا گڑھنت۔ اب ودیا ہندی میں ودیا کہتے علم کو۔ آج کل ہمارے واٹس ایپ پر، میرے پاس اس سے اچھا لفظ نہیں، اس میں ہوں بھی دیہاتی، گڑھنت ودیا کی آفت آئی ہوئی ہے۔ تو میں تمہاری ماں کی قسم، جہاں یہ قسم بازی شروع ہو وہی ڈیلیٹ کر دو میرے عزیزو، یہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسے فارورڈ کر رہے ہیں، یہ تک نہیں دیکھتے کہ اس میں جو لکھا ہے اس میں پیغمبر اور ان کی آل کے بعد صلوات کون سی لکھی ہے۔ بدنصیبی کی انتہا، ایسے اعمال فارورڈ ہو رہے ہیں جن میں آل شامل نہیں، اور بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ سارا دین پر سے اعتماد کم کرنے کی سازشوں میں سازش ہے۔ بات آئی ہے تو میرے بچے میرے جوان سنیں، فارورڈ کرنا، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ لکھ دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، یہ بھی ایک چالاکی سکھائی گئی۔ ماں بہن گالیاں کوئی لکھ دے، لکھ دے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، نہ ہو سکتا مقدمہ آپ پر دنیا میں قائم نہ ہو سکے مگر بارگاہ الہی میں قائم ہوگا۔ آپ بھیج رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، ہر کچرا اٹھا کے بھیجنے والے آپ کو نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو آئے پہلے اس میں ایمان کی چھنی لگائیے، پہلے اس میں بصیرت دین کا فلٹر لگائیے، اس کا کچرا الگ کیجئے، اگر کچھ بچے خالص جو معیار عقل پر، معیار دین پر، معیار ایمان پر، تعلیمات محمد و آل محمد پہ پورا اترے تو آگے بڑھائیے، ورنہ وہی اسے واصل جہنم کر دیجئے۔ صلوات بھیجنے میں بھی کنجوسی کرتے رہیے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنا ہے، کوشش کے ساتھ دعا ہے، دعا کے ساتھ کوشش ہے، خالی دعا نہیں ہے۔ آج کل واٹس ایپ پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، دشمن دین ہر طرح سے دین چھیننا چاہتا، وعدے کرتا۔ یہ جو چلتے ہیں 110 بار یہ کرو اور 114 بار یہ لکھو اور یہ لکھ کے بھیجو اور یہ ہو جائے گا اور یہ لکھ کے بھیجو یہ ہو جائے گا۔ سادہ لو مومن اور جوان خاص کر کے جس کا دین پر پورا اعتماد ہے، جب اسے اٹھائے گا، دیکھے گا، بھروسہ کر کے یہ کام کرے گا، اور پھر جب وہ رزلٹ نہیں آئے گا، جب وہ رزلٹ نہیں پائے گا تو اس کا اعتماد کہے سے اٹھے گا؟ اس میسج سے اعتماد نہیں اٹھے گا، اللہ سے اعتماد اٹھے گا۔ جس امام کے نام سے وہ بات کہی گئی اس امام سے اعتماد اٹھے گا۔ یہ سب سازش ہے، ایجنسیز کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے، تشیع کے دشمنوں کی سازش ہے۔ آپ ہوشیار رہیے، یہ دعا، تعویذ اور یہ کینسر کا علاج اور شوگر کا علاج، یہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں، یا تو ان کا مقصد سطحی چیزوں میں آپ کو الجھا کے اصلی چیزوں سے دور کرنا ہے، یا دین پر سے آپ کا اعتماد اٹھا لینا ہے۔ ان سے ہوشیار ہو کے چلیے۔ مٹا تو نہیں پائیں گے، کبھی نہیں مٹا پائے، دیواروں میں چھن کے نہیں مٹا پائے، فرضی روایات گڑھ گڑھ کے جلدوں میں لکھوا کے نہیں مٹا پائے۔ کیا مٹا پائیں گے؟ مٹا نہیں پائیں گے، بلکہ ہوتا وہی ہے جو میں نے ایک دن جملہ کہا تھا، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری کا، کہ عزاداری اس مہندی کا نام ہے کہ جس کو جتنا پیسا جاتا ہے اس کا رنگ اتنا ہی نکھرتا ہے۔ تم جتنا کچلنے کی کوشش کرو گے، سچائیاں سامنے آئیں گی، جتنی پابندیاں لگائیں اتنی تیز رفتاری سے مذہب اہل بیت کی طرف لوگ بڑھے کہ نہیں بڑھے، اسی سے گھبرا کے انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی ہیں۔ دین کا اتنا برا چہرہ پیش کر دو، انہیں اتنا بے عقل ثابت کر دو کہ کوئی اس دین کی طرف آنے کے لیے توجہ نہ دے۔ تو ایک کوشش میں میرے وقت ختم ہو گیا میرے عزیزوں، ایک کوشش یہ ہے کہ اپنے اعمال میں، اپنے عقائد میں، اپنی دلیلوں کے اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھوائے، اور اس کے بعد کہے کہ تو امین ہے، تو نے کہا امانت صحیح سالم واپس کر۔
کیا کرو. اس طرح کی دلیل ائمہ نے ہم کو بہت سکھائی ہے. ابھی جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یا محسن وقد تاکل مسیء، اے محسن، احسان کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے، تیرے سامنے بدماش آیا ہے، گنہگار آیا ہے، برائیاں کرنے والا ہے. وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء، اور تو نے تو کہا ہے کہ اچھے کام اور احسان کرنے والے کے ساتھ جب کوئی بدسلوکی کرے اور برا برتاؤ کرے تو یہ اچھے کام کرنے والا برے برتاؤ کرنے والے کی غلطیوں سے چشم پوشی کر لے، آنکھیں بند کر لے، نادان انجان بن جائے. تو نہیں کہا ہے نا جو غلطی کرے اس کی غلطیوں کو معاف کر دو. تو میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، تو نے ہی اصول بنایا ہے، لہذا بھی عمل کر. لہذا میں گنہگار تیرے سامنے آیا ہوں، تو مجھے بخش دے. تو یہ دلیل بھی ائمہ نے سکھائی ہے. ویسی امانت تیرے پاس رکھوا رہا ہوں، واپس کر دے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، پورے عقائد کو دعا کی شکل میں ائمہ تحریر نے ہم کو دے دیا ہر نماز پڑھنے کے بعد، جو الحمدللہ ان مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے. نماز کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیًا سے شروع ہو کے اور آخری امام تک تذکرہ جاتا ہے. وہ دعا ہر نماز کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. اور تیسری چیز جو وقت موت بے دین ہونے اور بے ایمان ہونے سے بچانے والی ہے، وہ ایک مختصر سی دعا ہے. چھٹے امام، وہ بھی مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے، جس کا نام دیا ہے دعائے غریق. جب کوئی ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے کو کوئی سہارا نہیں ہوتا، کہتے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو امام نے اس دعا کا نام رکھا ہے دعائے غریق، ڈوبنے والے کی دعا. جو کفر، گمراہی، ضلالت کے سیلاب میں ڈوب رہا ہے، اس کے لیے امام نے فرمایا زمانے کا اختتام جب ہونے والا ہوگا، آخری زمانہ آئے گا، چاروں طرف سے تمہارے اوپر الغار ہوگی اور تمہارا دین اور ایمان تم سے چھینا جائے گا، اور تمہارے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں نہیں ہوں گی واضح. امام سامنے موجود ہو، آدمی نہیں دیکھے گا، جا کے پوچھ لے گا، اگرچہ وہ بد نصیب بھی تھے جو اماموں کے سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے. اور یہ آپ کو شرف بھی دیا ہے معصومین نے، کہا ہے کہ یہ لائق احترام ہے ہماری وہ امت کہ جو کچھ نہیں دیکھتی، کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں، مگر غیب پر ایمان رکھ کے ہمیں قبول کر رہی ہے. آپ کو عزت دی ہے کہ آخر زمان میں گمراہی کے حملے ہوں گے، نہ کوئی پہچان ہوگی مل پائے گی آدمی کے پاس، نہ کوئی روشنی مل پائے گا. اس وقت بہکنے سے صرف وہی بچے گا جو یہ دعا کیا کرے. دعا کیا ہے؟ کیا کرے دعا کیا ہے جو آپ جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ، اے سب پہ رحم کرنے والے. مومن کی قید نہیں، دنیا آخرت کی نہیں، سب پہ رحم کرنے والے. یا رحیم، صاحبان ایمان پر، اپنے اچھے بندوں پہ رحم کرنے والے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدل دینے والے. ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا پڑھتے رہو. یہ چند چیزیں ہیں. دعائے عدیلہ عند الموت خود مفاتیح موجود ہے، وہ بات بھی آدمی القرآن پڑھتا رہے. یہ چند چیزیں ہیں جو آخری وقت میں ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اٹھے. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں اس نتیجے کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا، مگر جاتے جاتے دو جملوں میں آپ کو خوشخبری بھی سناتا ہوا جاؤں گا. ایمان لے کے دنیا سے اٹھے تو پھر اب دیکھیے کیا ملنے والا ہے. روایات کہتی ہے جب کسی مومن کا دم نکلنے لگتا ہے اور وقت موت بھی اس سے شیطان ایمان کو چھین نہیں پاتا، تو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں. ائمہ تشریف لاتے ہیں، مفصل روایات ہیں. ان میں سے جو روایت میں سنانا چاہتا ہوں اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب دم نکلنے لگے کہ مومن اور ایمان کے ساتھ امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اٹھ گیا. اب گناہ کر کے اٹھا ہے، مشکلات اس کے ساتھ ہیں، ظلم کیے ہیں، اس نے ستم کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، سخت مشکل ہے دم نکلنے کی مشکل. وہ کیفیت کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو جھاڑیوں پہ ڈال کے کھینچ دیا جائے، تار تار ہو جائے. وہ بے چینی جو زندہ جسم کو کینچی سے آہستہ آہستہ کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت دم نکلنے کی. مگر روایات کہتی ہیں تم مومن بن کے اٹھ جاؤ، ایمان ساتھ لا کے اٹھو. پھر سنو کہ جب مومن کا دم نکلنے کا وقت آئے گا تو مولا علی پیغمبر خدا سے فرمائیں گے کہ آقا
میں رسول اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا. تو رسول اللہ جبریل کی طرف مڑیں گے, وہ بھی وہیں ہوں گے. رسول اللہ کہیں گے جبریل یہ اللہ سے علی الخالقہ مجھ سے محبت کرتا تھا, مگر اب اس کی تفصیل رسول سنا رہے ہیں. علی سے محبت کرے گا, اس کے دل میں اور محبتیں کون کون سی خود بخود آئیں گی. انہوں نے کہا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا امام میں رسول اللہ. رسول اللہ کہیں گے جبریل سے جبریل یہ اللہ سے محبت کرتا تھا, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, میرے اہل بیت سے محبت کرتا تھا. جبریل مولیں گے ملک الموت کی طرف. جبریل کہیں گے ملک الموت یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا, یہ رسول سے محبت کرتا تھا, یہ اللہ سے محبت کرتا تھا, ارفق بہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. اس کے بعد روایت کے دو فقرے ہیں, دو روایتیں ہیں. ایک کہتی جب یہ بات ہوگی اور جبریل یہ میسج پہنچائیں گے اس طرح سے, تو ملک الموت اس مومن کے لیے ویسے ہو جائیں گے جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے. اور دوسرا فقرہ روایت کا یہ ہے, اس دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں ان میں برترین اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں, جن میں انبیاء ہیں جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک. دوسرا جملہ یہ ہے کہ جیسے برتاؤ جبریل ملک الموت کا وقت موت انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا, اس سفارش کے بعد مومن کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ملک الموت کا ہو جائے گا جو انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا. اس لیے دشمن کوشش کرتا ہے کہ راستے میں دنیا میں چھین لے ایمان, نہ چھین پائے دنیا میں تو کم سے کم وقت موت جاتے جاتے لے لے. اور اس ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ عزاداری ہے. اس عزاداری سے توحید, رسالت, امامت, عدالت الہیہ, عقیدہ آخرت, قرآن اللہ کی کتاب ہے, واجبات ہماری ذمہ داریاں ہیں, یہ سارے پورے دین کی حفاظت یہ عزاداری کر رہی صدیوں سے. اس لیے دشمن اس کے پیچھے پڑا ہے, مگر اللہ کا وعدہ ہے مٹنے نہیں پائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ایام اعزا گزر رہے ہیں, جیسے جیسے عاشور قریب آتا جا رہا ہے, اس طرح سے صاحبان ایمان کے دلوں کی بے چینیاں بڑھ رہی ہیں. جو چہرے کل تک نہیں دکھائی دے رہے تھے, غریب الوطن کا ماتم کرنے کے لیے اپنے وطن سے دور جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج 8 محرم گزر گئی, 8 محرم گزر گئی, یعنی کربلا میں 2 دن پورے پیاس کے گزر چکے. عزیزو, کربلا میں شہادت کی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب میں ہمارے علماء نے, ہمارے خطبہ نے تاریخ سے جو نتائج نکال کے آپ کے سامنے وہ ترتیب پیش کی ہے, اس ترتیب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حسین سے سب سے نزدیک تھا وہ سب سے دیر میں شہید ہوا. کہیں کہیں ذہنوں میں خیال آتا ہے, تاریخ اس طرح ہے کہ پہلے انصار شہید ہوئے. جب تک انصار رہے حسین کے گھر والوں میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جا پایا, اور جب حسین کے کنبے اور بنی ہاشم کا وقت آیا تو پہلے مسلم کے فرزند شہید ہوئے, پہلے عباس کے بھائی شہید ہوئے, اور محمد شہید ہوئے. اس ترتیب میں بھی آپ دیکھیں گے تو حسین کے رشتوں میں بھی جو جتنا حسین سے نزدیک ہے اتنی دیر تک زندہ رہا. انہی پیاسوں میں وہ اکبر بھی ہیں جو صبح سے اپنے بابا کے ساتھ بار بار لاشیں اٹھانے کے لیے مقتل میں جاتے ہیں. جوانی کی عمر ہے, جنگ کرنا ہے, لاشیں اٹھانا ہے, بابا کو کم سے کم زحمت دینا ہے, زیادہ سے زیادہ زحمتوں کا خود سامنے کرنا ہے. لہذا پیاس بڑھتی جا رہی ہے, پیاس بڑھتی جا رہی ہے. اجازت بار بار مانگتے ہیں, وقت نہیں ملتا. جب چچا کی لاش کو بھی ترائی کے کنارے چھوڑ کے آ گئے تو پھر آ کے کہا بابا اب تو جانے کی اجازت دیجیے. اب حسین روکے تو کیسے روکیں, کیا کہہ کے روکیں, کہ ٹھیک ہے لال جاؤ, مگر جا کے خیمے میں جس نے تمہیں پالا ہے اس سے رخصت ہو. خیموں میں اکبر آئے, ماں سے زیادہ محبتوں سے پھوپھی نے پالا تھا. آ گئے پھوپھی, اماں مقتل میں جانا ہے.
کیا بیٹا کیسے دن کے لیے پالا تھا؟ کہا ٹھیک ہے ممی اماں پھر میں نہ جاؤں گا تو بابا جائیں گے۔ زینب تڑپ اٹھی، بھیا کی جان بچانے کے لیے کلیجے کا ٹکڑا بھی قربان۔ اجازت مل گئی، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، قدم تیز بڑھائے، در خیمہ تک پہنچے۔ مجلسیں آپ سن رہے ہیں، ابھی آپ نے اسی مسجد میں سنا ہے۔ دو فقرے ہیں عجیب و غریب۔ ایک فقرہ یہ ہے کہ اکبر جب خیموں سے نکلے تو ایسا گریا تھا حسین کے خیموں میں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا۔ اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ اکبر خیمے کا پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتے تھے مگر بار بار پردہ گر جاتا تھا۔ خیموں کے اندر کا حال تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن شاید صورتحال یہ تھی کہ جب اکبر پردہ اٹھا کے نکلنے لگے تو کبھی وہ بھی کہتی ہے بیٹا ایک بار اور کلیجے سے لگ جا، کبھی ماں پہلاتی ہاتھوں کو میرے لال ایک بار اور اس دل کی دھڑکن اپنے ماں کے سینے کو سنا دے، کبھی ننھی سی بہن قدموں سے لپٹ جاتی، بھیا ایک بار اور اٹھا کے گودی میں لے لو کلیجے سے لگا لو، اس کے بعد بھیا اب تمہارا سینہ نہ ملے گا۔ اکبر نکل آئے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، آئے بابا سب سے رخصت ہو لیا۔ حسین نے بازو پکڑ کے سوار کیا، گھوڑے میں بٹھایا، روایت کہتی زمین کی طرف سر جھکایا ایک بے بسی کی عالم میں، پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، مالک گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو ہر طرح سے تیرے رسول کی شبیہ تھا، جب نانا کا دیکھنے کو دل چاہتا تھا اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ صبح سے کوشش کے بعد اب اجازت ملی ہے۔ ہاں اکبر نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا، مگر بزرگوں سے سنتے آئے ہم، ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، ایڑ لگائی، روکا، مڑ کے دیکھا، اکبر کو ایسے لگا جیسے کوئی چلا ہو دوڑا ہو گر پڑا ہو، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین سے اٹھ رہا ہے خاک جھاڑتا ہوا۔ بابا یہ زحمت کیوں کی؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، نہیں بتا سکتا، تیرے لخت جگر کوئی ہوتا تو سمجھ جاتا، میں اتنا کر جب تک دکھائی دیتا رہوں، مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ حجرکم اللہ۔ میدان میں آئے، لڑے، شجاعت علی کی، تربیت عباس کی، جیسے شیر آ گیا ہو بھیڑوں کے درمیان۔ لڑتے لڑتے یہ کم سن نہیں ہے، یہ ناسمجھ نہیں ہے، پلٹ کے بابا کے پاس آ گئے، بابا تھوڑا سے پانی مل جائے تو خوب بول لڑوں۔ یہ پانی مانگنے نہیں آئے ہیں، یہ عزاداروں کو بتانے آئے ہیں دیکھو میں بہت پیاسا ہوں مگر کوئی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ اے بھیا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان میرے ذہن میں دیکھو شاید وہ تسلی ہو جائے۔ زبان ڈالی، نکالی، فوراً گھبرا کے، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ پانی مانگنے نہیں آیا ہے، یہ بتانے آیا ہے دیکھو میرا بوڑھا بابا کتنا پیاسا ہے۔ دوبارہ گئے، دونوں ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے، سر اڑ اڑ کے گر رہے ہیں۔ ابن سعد نے کہا یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ عباس کا شاگرد ایسے قابو میں نہ آئے گا۔ ایک منصوبہ تیار ہوا، چھپ کے ظالم چھپ کے بیٹھ گیا ہاتھوں میں نیزہ لے کے، اور ایک رسالے نے علی اکبر پہ حملہ کیا۔ علی کے شیر نے بھرپور جوابی حملہ کیا، تیزی سے پوری طاقت سے گھوڑے کو دوڑایا، ادھر سے پوری طاقت سے دوڑتا ہوا گھوڑا اور ادھر سے پوری طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ، نیزے نے سینے کو چیرا، پسلیوں کے درمیان سے گزر کے کلیجے میں اتر گیا۔ اب جو گھبرا کے ظالم نے نیزہ کھینچا تو نیزے کی انیت پھنس کے ٹوٹ گئی۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، بابا اب کیسے مشتق آئیں گے؟ چچا کی موت نے کمر توڑی،
میری آواز سن کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا، مجھے خیمے تک پہنچا دے۔ مگر روایت کہتی ہے اکبر نے جو سر رکھا گھوڑے کے سر پہ اور گلے میں باہیں ڈالی، کہا خیمے تک پہنچا دے، تو گھوڑے کی آنکھوں میں خون بھرا تھا، وہ لشکر کی طرف مڑ گیا، چاروں طرف سے تلواروں کی بارش ہونے لگی۔ روایت کے فقرہ ہے قطعوہ اربا اربا۔ ارے اگر زندگی میں گھوڑوں کی پامال صبح سے قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا تو گھوڑے پر تلواروں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ زمین پہ آئے، بابا آخری سلام، حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، الگ دنیا بالک الافا، میرے لال دنیا دیر ہو گئی، کمر پکڑی، یا علی یا علی۔ ارے کبھی کربلا کے علی کو پکارتے ہیں بیٹا آواز دے کے سہارا دو پہنچ جاؤں، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ کبھی نجف کے علی کو پکارتے ہیں بابا بازو پکڑ کے جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچا دو، بدو فکرے اور سن لو مجھ سے نہیں پڑا جاتا۔ کمر پکڑے حسین پہنچے، کیا کیا دیکھا؟ ایڑیاں رگڑنے کا نشان دیکھا، اور آگے بڑھے تو خون میں ڈوبا کرتا دیکھا، اور آگے بڑھے تو کلیجے میں سینے میں زخم دیکھا، آگے بیٹھے تو زخم کے اندر پھنسی ہوئی نیزے کی علی دیکھی، سر اٹھا کے گود میں رکھا، پکارا اکبر میرے لال میرے علی، رخسار میں رکھے بوڑھا باپ آیا ہے بیٹا۔ آنکھیں کھولی، بابا دام کوثر دادا لیے کھڑے ہیں، رخصت کے آخری لمحات ہیں، بابا تم امام ہو بہتر جانتے ہو، جوانی میں دم نکلنا، سینے میں برچھی کی علی پھنسی ہے، یہ نکل جاتی، حسین نے سینے چڑھائی، یا علی کہہ کے جو برچھی کھینچی۔ ارے لفظوں کا کہنا آسان ہے، اپنے بچے کے کلیجے کا نکالنا دم توڑ دیا، لاش ٹکڑے ٹکڑے کلیجے سے لگائی نہ اٹھی۔ کسی طرح چند قدم چلے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آگے اپنے بھیا کا جنازہ لے کے چلو۔ ننھے ننھے بچوں نے جسم کے ٹکڑے سمیٹے، لے لیلا تیرا لال دولہا بن کے آ گیا، واہ علی اکبر، واہ حسینہ، ماتم حسین۔